سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور خوش بختی ہے کہ سچ ٹی وی نے امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے، اور ہر موقع پر جب بھی ائمہ طاہرین اور جو بھی ہمارے اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں اس حوالے سے یہاں نشستیں منعقد ہوتی ہیں، تو امام علی نقی علیہ السلام آپ کے حوالے سے، چونکہ آپ کی ولادت، آپ کے ظہور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جی جی تو میں چاہوں گا کہ آپ کے بچپن کا جو ظاہری بچپن ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، اور اس سے پہلے اگر اس ہستی کا ذکر ہم کر لیں کہ جس کی گود میں امام علی نقی علیہ السلام نے پرورش پائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دوہری خوش نصیبی ہوگی۔ آپ کی والدہ معظمہ، آپ کے حوالے سے مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں ایک جملہ کافی ہے کہ آپ صائمۃ الدہر تھیں، پورا سال روزے رکھا کرتی تھی۔ واہ واہ، یعنی اس کیریکٹر کی مالک والدہ ہیں۔ اور سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور پھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور سلسلہ امامت کو چونکہ چلنا تھا تو اس وجہ سے آپ نے دوسری شادی فرمائی، اور یہ اس دوسری شادی میں بھی آپ کو ایک تعلیم اور ایک درس ملتا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عرب اور باقی دنیا کو عجم کہا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے۔ اب پہلی بیوی آپ کی بنو ہاشم میں سے ہے، بنو عباس میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بیوی جو ہے آپ کی وہ ایک غیر عرب کنیز کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا ہے، کہ وہ جو ذات پات کا بت ہے اس کو پاش پاش کیا ہے، کہ ایک بیوی بادشاہ کی بیٹی ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، اور دوسری بیوی جو ہے وہ ایک کنیز ہے، اور کنیز بھی غیر عرب ہے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کا ایک جو مساوات کا درس ہے اس شادی کے حوالے سے بھی ملتا ہے، پاکیزہ کردار کے حوالے سے، یعنی ایک جملہ جو مورخین پورا سال روزہ رکھنا اور عبادت اور ریاضت میں، خود سرکار امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ امامت کی امین تھیں۔ واہ واہ، بے شک، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا۔ ان کی شخصیت جو ہے وہ تاریخ اسلام میں بڑی اہم اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ تو ایسی ہستی کی گود میں سرکار امام علی نقی علیہ السلام نے پرورش پائی ہے، اور آپ کا بچپن جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ تو یہ بھی بڑے دلچسپ واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا معتصم، اس نے سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد جو اس وقت دارالحکومت تھا وہاں بلوایا۔ تو جاتے ہوئے، اب یہ بڑی خوبصورت جو چونکہ شیر خدا کے شہزادے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ رخصتی کے وقت امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں بغداد جا رہا ہوں، تو یہ بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے تحفہ کیا لے کے آؤں۔ اب آپ اس وقت 6 سال کے ہیں، 6 سال عمر ہے بظاہر۔ آپ عرض کرتے ہیں ابا جان وہاں سے آپ میرے لیے ایک چمکتی ہوئی تلوار لے کے آئیں۔ یعنی وہ جو جذبہ جہاد ہے اور مولا علی شیر خدا کا خون ہے، وہ اس عمر میں بھی آپ کے اندر جوش مار رہا ہے، اور وہ جو یعنی نہ صرف علم بلکہ شجاعت، صرف علم نہیں بلکہ شجاعت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ سرکار امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کا جو علمی مقام ہے اور آپ کے علم سے جس طرح اہل اسلام نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی استفادہ کیا ہے، تو چونکہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بات ہے، تو آپ کا علمی مقام وہ جو آپ کے بالکل بچپن میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں کہ جب سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کے لیے سرکاری طور پہ ایک اتالیق مقرر کیا گیا۔ تاریخ میں عبید اللہ جنیدی نام اس کا ملتا ہے۔ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، تو اس کو آپ کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اب حکومت کو تو نہیں پتا تھا کہ ائمہ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کو جب مقرر کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس سے پوچھا
کہ وہ جو ہاشمی نوجوان ہے، بچہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو کیسا پڑھ رہا ہے وہ؟ اس کا ایک جملہ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یظن الناس انی اعلم وانا واللہ اتعلم منہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بچے کو پڑھا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں تو خود اس سے پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے! میں جب علم کا، ادب کا کوئی ایک باب وا کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے اس کے ہزاروں باب وا کر دیتا ہے۔ واہ واہ! قرآن کا وہ صرف حافظ نہیں ہے، اب وہ جو سرکاری عالم ہے، سرکاری طور پہ تعلیق مقرر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام ابھی اگرچہ 6-8 سال کے بچے ہیں، لیکن وہ صرف قرآن کے حافظ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی تنزیل اور تعویل کا اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں رکھتا ہے۔ کیا بات! یہ اس بچپن کے زمانے میں آپ کے علم کا مقام ہے۔ واہ! تو ظاہر ہے جب بچپن میں یہ عالم ہے تو آپ نے جب منصب امامت سنبھالا، اس کے بعد پھر اپنے 33 سال امامت جی فرمائی بالکل آپ نے، تو 33 سال میں جو علم و ادب کے دریا بہائے ہیں، ان کی مثال کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جی بے شک بے شک بے شک بے شک۔ دیکھیں، حکمران تو آپ کا جو امامت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں متوکل جیسا ظالم حکمران جو ہے ملتا ہے، اور اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ بنو عباس کا اس کو اگر یزید کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ جی 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 بالکل، اتنا ظالم، اتنا جابر، سفاک آدمی تھا۔ تو ایسے حکمران کے دور میں یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے وقت اپنے یعنی پورے جو ائمہ تحریم کی ہستیاں تھیں ان میں سے سخت ترین حکمران کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کا جو کردار ہے ایسا ظالم حکمران، لیکن اس کے مقابلے میں جب امامت کا کردار آپ دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا قبلہ نے ایک واقعہ کی طرف صرف اشارہ کیا، تو میں نے اس سے تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی برکت سے ہے کہ اس حکمران تھا متوکل، تو اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے جسم پہ ایک پھوڑا نکل آیا۔ اب درباری جتنے بھی حکیم، اطباء، طبیب تھے، ان سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس کے دربار میں اس کا ایک وزیر تھا جس کو فتح بن خاقان اس کا نام تھا۔ اب وہ اہل بیت اطہار کی معرفت والا بندہ تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان طبیبوں سے تو علاج ہو نہیں سکتا، تو امام کو پیغام بھیجیں کہ وہ کوئی نسخہ تجویز کریں تاکہ تمہارا علاج ہو۔ تو اس نے پیغام بھیج دیا۔ آپ نے ایک بالکل حقیر اور معمولی چیز بتائی جو میں اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتا، کہ یہ گلاب کے عرق میں اس کو بھگو کر اس کا لیپ کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ نسخہ جب اس کے دربار میں ڈسکس کیا گیا تو اس کے درباریوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ اتنی گھٹیا سی چیز ہے، اس میں اتنے حکیموں کے نسخے کام نہیں آئے تو یہ چیز کیسے کام کرے گی۔ لیکن وہ جو وزیر تھا اس نے کہا بھئی تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ نسخہ تیار کیا گیا، لیپ کیا گیا، فوری طور پہ اس نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اب یہ آپ کا علم طب ہو یا آپ کا جو مشکل کشائی ہے یا سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ وقت کا ظالم ترین بادشاہ ہے، اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے اپنے دور کا، لیکن اس کو بھی جب مشکل پیش آئی ہے تو انہوں نے اس کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ اپنا اسی دور میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ جو توہین کی جاتی ہے اور جو انہدام جی بالکل بالکل، انہدام جو ہے مزارات کا، اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کے مزارات کے ساتھ دشمنی جو ہے یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، آپ نے تو کہا نا یہ نئی بات نہیں ہے، تو یہ بھی زمانے نے دیکھا کہ متوکل کے دور میں امام حسین علیہ السلام کا روزہ شہید کروایا گیا اور اس نے کوشش کی اس پہ حل چلوا دیا جائے۔ وہ معجزہ ہوتا تھا کہ پانی وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن پھر یہ بھی دیکھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کا جو روزہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ اس روزے میں آدمی انٹر ہو جائے اور اس کو دیکھ لے تو پھر میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے، میں خود بھی گیا ہوں اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے ذہن میں دنیا کی پھر کوئی چیز
چیز ان سے جب بھی کہیں نا وہ کہتے ہیں کاش ایک دفعہ اور چلے جائیں اس قبے اس گنبد کے نیچے بیٹھیں تو جو سکون اور جو اس وقت ایک شان ہے ان کے روزے کی. تو یہ بھی چاہے جنت البقیع ہو روضہ رسول ہو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ شان جو ہے وہ واپس آئے گی. جی فرمائیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ تو ولایت اور روحانیت کا مرکز ہے. جی ان کی وجہ سے ان کی عطا سے جن کو روحانیت ملی ہے ان کے مزاروں پہ چلے جائے تو وہاں سے بندے کو جانے کو جی نہیں چاہتا. ایسی روحانیت ایسی کیفیت انسان کو ملتی ہے. تو آپ کا یہ کردار ہے اس یعنی ظالم ترین بادشاہ کے سامنے آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ ایسا ہے کہ بلکہ ایک اور واقعہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں وقت ہے ہمارے پاس. اور جب آئمہ تحریر سے متعلق بات ہوتی ہے تو میں نے یہ غور کیا کہ کچھ وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. بالکل اور وقت میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ سننے والے بھی وہ جو ہے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں, پڑھنے والے بھی اور اینکرز بھی, اور وقت ماشاءاللہ اس میں برکت ہوتی ہے. جی متوکل نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک بہت بڑے عالم اور شاعر کو مقرر کیا ہوا تھا. ان کا نام تاریخ میں یعقوب بن اسحاق السکیت ملتا ہے. سکیت بھی ملتا ہے, بہرحال جو مشہور ہے وہ یہی نام ہے. اچھا, اب متوکل کو پتہ چلا کہ یہ بندہ میرے بچوں کو تو پڑھا رہا ہے لیکن اس کے دل میں امام علی نقی علیہ السلام کی اور خاندان رسول کی محبت اور مودت بھی ہے. اس نے بلوایا اور بلوا کے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تجھے میرے دونوں بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا حضرت مولا علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین زیادہ عزیز ہیں. اب اس بندے کا جواب, جب دل میں مودت ہو تو پھر انسان کے پاس حوصلہ بھی آتا ہے, جذبہ بھی آتا ہے. اس نے کہا تو امام حسن اور حسین کی بات کر رہا ہے, میں تیرے بیٹوں کو مولا علی کے غلام کمبر کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اب پتہ تھا کہ اس جرت کی سزا کیا ملنی ہے لیکن دل میں جذبہ تھا, کہہ دیا. تو متوکل غصے میں آ گیا, جیسا کہ عرض کیا کہ وہ ظالم آدمی تھا. اس نے حضرت اپنا یعقوب بن اسحاق السکیت کی زبان گدی سے کھنچوا دی. آپ شہید ہو گئے. اب اس پر سرکار امام علی نقی علیہ السلام کا جو رد عمل ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے اپنی محبت سے اپنی جان قربان کی ہے لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے اس وقت 10,000 درم یعقوب السکیت جو ہے ان کے بیٹے یوسف نام تھا ان کا, ان کو تحفہ بھجوایا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے باپ کی شہادت کی دیت دے رہا ہوں. حالانکہ آپ پر لازم نہیں تھی, جس نے ظلم کیا ہے اس پہ لازم تھی. جناب پیر عتیق احمد چشتی صاحب, میں وہ جو بھی بات کر رہا تھا کہ ائمہ اثنا عشر کی جو تعلیمات ہیں ابھی آپ نے فرمایا وہ تمام امت مسلمہ کا اثاثہ ہیں, اور ائمہ تحریر کی امامت کے حوالے سے ان کے ائمہ اثنا عشر ہونے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے بڑے بر صغیر پاک و ہند کے بہت معروف اہل حدیث عالم مولانا صدیق بھوپالی غالباً نام, جی مولانا صدیق حسن بھوپالی, ان کی ایک کتاب پڑھا تھا جو صرف 12 ائمہ پر ہے. اور وہ کتاب جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ان 12 ائمہ کی امامت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ عالم اسلام پورا اسلام ان 12 ائمہ کو روحانیت کے حوالے سے حضرت علی کے توسط سے 12 ائمہ سمجھتا ہے اور رسول کے جانشین سمجھتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ بات کہاں سے ملت مسلمہ میں آ گئی کہ یہ 12 ائمہ کسی فرقے کے ہیں یا کسی اس کے ہیں. یہ تو اہل حدیث عالم دین ایک پوری کتاب بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے اہل حدیث عالم دین اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں, 12 ائمہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور ساتھ اس کے شروع میں ان کی امامت کی دلیل دے رہے ہیں. نواب سید, اچھا وہ میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ کے لیے, اب ایک منٹ بچا ہے. میں جس شخصیت کا آپ نے نام لیا نواب سید صدیق حسن بھوپالی, بلکہ وہ امام علی نقی کی اولاد سے ہیں. جی بالکل, بھوپال کے نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے, اور اس کتاب کا نام بڑا لطف والا ہے.
تشریف البشر جی 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 بذکر الائمۃ الاثنا عشر، میں بھی آنے سے پہلے کہ اسی کو 12 دیکھ رہا اماموں سے انسانیت کو جو شرف ملا واہ ہے واہ، وہ یہ کتاب بیان کرتی ہوں۔ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو میں اب چونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے تو میں صرف 2 منٹ ہیں، آپ 1.5 منٹ لے لیجیے، آدھا منٹ پھر میں سرکار سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی ایک اور چونکہ تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے جو کچھ تعلیم عطا فرمائی ہے، تو عرب ایک عالم ہے شیخ ابراہیم الطائفی، انہوں نے کتاب لکھی ہے 12 امام جو ہیں ان کی سیرت پر۔ انہوں نے ایک جملہ، آپ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے ایک بندے نے آ کے عرض کیا کہ سرکار اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اب عربوں میں جو جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ، عورت کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تو بیٹے کے لیے دعا کا کہہ رہا ہے، ایک بیٹی کئی بیٹوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اب وہ ماننے والا تھا، اس نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، اب آپ بیٹی کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ کی دعا سے پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب یہ تعلیم ائمہ اہل بیت نے، ہر امام نے یہ دی ہے جی بے شک، کہ عورت کو، بیٹی کو، بہن کو خاص عزت اور خاص تقریر